جی ناظرین گرامی، اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں جہاں ہماری گفتگو کا اختتام ہوا تھا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انقلاب کے لیے دنیا بھر میں انقلاب آتے ہیں، لیکن ہر انقلاب ایک اپنی مختلف اور منفرد نوعیت کا ہوتا ہے۔ کچھ انقلابات اقتدار کے لیے ہوتے ہیں، کچھ حکومتوں کے لیے ہوتے ہیں، کچھ اپنے مقصد اور اپنے مفاد کے لیے ہوتے ہیں، کچھ اپنے اپنے افکار و نظریات کے لیے ہوتے ہیں۔ ہر انسان اپنی سوچ اور فکر کے مطابق انقلابات کی تحریک کو اٹھاتا ہے اور اسے آگے لے کر چلتا ہے، لیکن کامیاب وہی انقلاب ہو سکتا ہے کہ جس کی بنیاد اخلاص عمل پر ہو، جس کی بنیاد للہیت کے اوپر ہو، جس کی بنیاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی اجرا کے لیے اور اس کے نفاذ کے لیے ہو۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ نہیں جناب، بہت سے دنیاوی انقلابات بھی کامیابی سے ہمکنار ہوئے ہیں۔ تو بات تو یہ ہے کہ انسان اپنے فکر کے معیار کو محسوس کرے کہ کیا میری سوچ کا معیار ہے، کیا میری فکر کا معیار ہے۔ اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبدیت کے دائرے میں ہے، اور ظاہر ہے کہ کائنات کا کوئی بھی ذی روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کے سے باہر نہیں ہے، اگر وہ انسان ہے تو وہ اللہ کا عبد ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنے اعمال کی بنیاد پر وہ عبدیت سے خارج ہو جائے، انسانیت سے عاری ہو، بندگی سے خالی ہو، یہ اس کا نصیب ہوگا۔ لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ انقلابات جو ہیں وہ ظلم و جبر اور ناانصافی کی انتہا ہو جانے پر برپا ہوتے ہیں، اور ایسے میں اگر ان کو کوئی اچھا رہنما، قائد، مرشد میسر آ جائے کہ جو للہیت کے ساتھ للہ فی اللہ ان کی رہنمائی کرے، ان کی قیادت کرے، تو پھر وہ ایک صحیح سمت میں لے جا سکتے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انقلاب اسلامی جو ایران میں برپا ہوا، اس کی قیادت ایک فقیہ، ایک عالم، ایک نائب امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام، ایک مجتہد، ایک مرجع کے ہاتھوں میں تھی۔ اس نے قیادت کی، ایک عالم دین نے کی۔ اور علماء کے لیے حدیث مصطفی بھی یہ ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ انبیاء کی وراثت کیا چیز ہے؟ انبیاء کیا چیز اپنے ورثے میں چھوڑتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بندگان خدا کو تقرب الہی دکھاتے ہیں، اور انحرافات اور باطل افکار سے انہیں اجتناب کرنے کا درس دیتے ہیں، گویا اللہ سے قریب کرتے ہیں اور شیطان سے دور کرتے ہیں۔ علماء حق وہ کہ جو آپ کے اندر وہ جوش، جذبہ، وہ ولولہ، وہ حوصلہ پیدا کریں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ قریب سے قریب تر ہو جائیں، اور شیطان سے انسان دوری سے دوری اختیار کرے۔ اس لیے کہ اگر کوئی انقلاب ایسا ہے کہ جس کے نتیجے میں میں انسانیت سے عاری ہو جاؤں، اخلاق سے عاری ہو جاؤں، تہذیب سے عاری ہو جاؤں، شرافت سے عاری ہو جاؤں، شائستگی مجھ میں نہ رہے، کوئی اخلاقی اقدار میرے اندر نظر نہ آئے، تو پھر ایسے انقلاب کا کیا فائدہ ہے؟ انقلاب وہی ہے جو انسان کو منقلب کر دے، پلٹا دے۔ آج ایک انسان برائیوں کا شکار تھا، گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، انقلاب آیا اس کے اندر اور وہ ایک دفعہ پلٹ کھا گیا، نیک انسان ہو گیا، نیک راستے پر آ گیا۔ یہ انقلاب ایران کے اندر، انقلاب اسلامی ایران کے اندر یہ بات نظر آئی
کہ وہ ایران کی جو انقلاب اسلامی سے پہلے مرکز گناہ و معصیت تھا، فحاشی کا اڈا بنا ہوا تھا، جرائم کا ایک گڑھ بنا ہوا تھا، جہاں پر حلال و حرام اور محرم و نامحرم کی کوئی خاص تمیز نہیں تھی، اور پھر یہ استعماری طاقتوں کا حربہ رہا ہے، یہ ان کا ہتھیار رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ نسلوں کو برباد کرتے ہیں، نوجوانوں کو خراب کرتے ہیں۔ چنانچہ آزادی کے خوبصورت نعرے کے نام پر مغرب نے، استعمار نے ایران کے نوجوانوں کو بھی برباد کیا، ان کی افکار کو خراب کیا، ان کے مزاج کے اندر عیاشی و فحاشی پیدا کی، اور ایسے ایسے مراکز قائم کیے گئے، ایسے ایسے ادارے قائم کیے گئے، ایسے ایسے انسٹیٹیوٹ بنائے گئے کہ جس کے اندر دین سے دوری ہو اور افکار شیطانی زیادہ پائی جائیں۔ سینما بنائے جا رہے ہیں، تھیٹر بنائے جا رہے ہیں، نوجوان نسل کی آپس میں مختلف ناموں سے مقابلے ہو رہے ہیں، سوئمنگ پول ہو رہے ہیں، مکس سوئمنگ پول کہ جس میں سب ایک ساتھ نہا رہے ہوں، یا اور بہت ساری چیزیں، یعنی جو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی اچھے انسانی اخلاقی معاشرے کو بگاڑنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، وہ تمام انسٹرومنٹس وہاں پر اویلیبل تھے۔ جو نہیں تھے ان کو بنایا جا رہا تھا، ان کو پروڈیوس کیا جا رہا تھا، تاکہ لوگ اسلام سے، خدا سے، وحدانیت سے، توحید سے، الوہیت سے دور ہوتے چلے جائیں۔ ایسے میں کہ جو وارث انبیاء تھے، وہ علماء کہ جن کی ذمہ داری تھی کہ پیغام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو عام کریں، وہ گویا سر سے کفن باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ لیکن چونکہ یہاں سر سے کفن باندھ کر کھڑے ہونے والوں کا اپنا بھی ایک کردار تھا، اس لیے کہ اگر ہم کہیں انقلابات میں ناکامی دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں یہ صاف پتہ چل جاتا ہے، اور انسان کو اس نقطے کے اوپر غور بھی کرنا چاہیے کہ وہ کیوں کامیاب ہے اور ہم کیوں نہیں کامیاب ہیں۔ وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ بھی اسلام کی باتیں کر رہے ہیں، ہم بھی اسلام کی باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی شریعت کی باتیں کرتے ہیں، ہم بھی شریعت کی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ کیوں کامیاب ہیں اور ہم کیوں ناکام ہیں؟ تو اس کا ایک آسان سا سمپل سا جواب تو یہ ہے کہ آپ اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے کیریکٹر کو دیکھیں، کیا آپ کی تحریک کے اندر، آپ کی کوشش و کاوش کے اندر للہیت ہے یا نہیں؟ آپ سب کچھ خدا کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا نہیں، اپنی جزا کے لیے کر رہے ہیں؟ جہاں انسان اپنا نفس کو شامل کر لے کسی بھی کام میں، یقیناً وہ کام جو ہے وہ بارگاہ رب العزت میں نہ تو قابل قبول ہوتا ہے اور نہ ہی بندگان خدا کی نگاہوں میں قابل ستائش ہوتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام عمر بن عبدود کی سینے پر سوار ہو گئے تھے اور قریب تھا کہ آپ اس کا سر تن سے جدا کر دیں کہ اس نے آپ کی شان اقدس میں گستاخی کی، تو امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سینے سے اڑ گئے تھے۔ کیوں اٹھے تھے؟ شاید ایک عام انسان، مادہ پرست انسان، دنیا پرست انسان ہی کہا کہ شاید علی علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ یہ غلطی کر دی کہ وہ عرب کا جانا پہچانا نامی گرامی پہلوان جس کو آپ نے شکست دی، جس کے سینے پر آپ سوار ہو گئے، اس کے سینے سے آپ ایک دم اٹھ کیوں گئے؟ اس کا تو سر قلم کر کے ہی اٹھنا چاہیے تھا۔ تو شاید نعوذ باللہ یہ غلطی کر دی۔ نہیں عزیزان محترم، غلطی نہیں کی تھی، بلکہ علی ابن ابی طالب نے رہتی دنیا تک ایک درس دے دیا تھا، ایک سبق دے دیا تھا، اور وہ یہ کہ دیکھو
اگر خدا کی راہ میں تم نکلے ہو تو تمہارا ہر عمل جو ہے وہ خدا ہی کے لیے ہونا چاہیے، اس عمل میں کہیں تمہارا نفس شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میں اپنی ذات کو اور اپنے نفس کو شامل کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کے اندر للہیت نہیں تھی۔ اگرچہ خدا کے نام پر ہی کام کیا میں نے، لیکن بیچ میں کہیں نہ کہیں میرا نفس اس کے اندر اگر شامل ہو گیا ہے تو اب اس کے اس خلوص میں کمی واقع ہو جائے گی جو کہ اللہ کے لیے تھا۔ امیر المومنین نے اس کا جواب بھی دیا۔ جب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کیوں اتر آئے تھے تو آپ نے یہی تو جواب دیا تھا کہ کیونکہ اس نے میری ساتھ گستاخی کی تھی، بے ادبی کی تھی، اور اب اگر میں اسے قتل کرتا تو اس میں یقیناً میرا نفس بھی شامل تھا کہ میں اپنی بے عزتی کا اس سے بدلہ لے رہا ہوں، میں اپنے نفس کی بے حرمتی کا انتقام لے رہا ہوں، لہٰذا اتر آئے، کیونکہ میں اسے قتل کرنے والا تھا تو صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ تو جب اللہ کے لیے قتل کرنے والا تھا تو اس میں میرا نفس کا شامل ہونے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے میں اس دشمن کے سینے سے اتر آیا۔ ذرا غور کیجیے گا کہ ایسے کتنے افراد ہوں گے کہ جو اپنے نفس کو بالائے طاق رکھے صرف اللہ کے لیے کوئی عمل انجام دے۔ اور یہ علی ابن ابی طالب کی ذات اقدس ہے، یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے ایک سند جاری کر دیتا ہے کہ وہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، انسانوں میں ایسا بھی ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ کر مرضی الہی کو خرید لیتا ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب کا ہی کردار تھا اور آپ کا حوصلہ تھا کہ جو آپ نے اپنے نفس کی پرواہ نہیں کی بلکہ رضا الہی آپ کے پیش نگاہ تھی۔ تو ایسی صورت میں کہ جب اللہ کا تقرب حاصل کرنا مقصود ہو، باطل سے اجتناب کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں سیرت انبیاء پہ چلنا ہوگا، سیرت امیر المومنین پر چلنا ہوگا۔ انقلاب اسلامی ایران اس صدی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آپ انالائز کریں، دیکھیں، غور کریں کہ اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں۔ وہ انقلاب اسلامی کہ جو بے پناہ قربانی کے بعد، بے پناہ قربانی کے نتیجے میں ایرانی مہینے بہمن کی 22 تاریخ کو، جو انگریزی مہینے سے فروری کی 11 تاریخ سے 1979 کو ہوا، اس پر ایسے انقلاب کی کامیابی پر انسان ذرا غور کرے کہ ہم اپنا کردار کیا پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے نتیجے میں آج جب وہ اپنی 44th اینیورسری منا رہے ہیں انقلاب کی کامیابی کی، 44ویں سالگرہ ہو رہی ہے، پورے ایران میں جشن کا سماں ہے، ہر طرف انقلاب اسلامی کی حمایت میں ریلیاں نکل رہی ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، جشن منایا جا رہا ہے۔ تہران کا آزادی اسکوائر لاکھوں عقیدت مندان انقلاب سے بھرا ہوا ہے، لیکن آپ کو کہیں کسی سوشل میڈیا پر، کہیں بھی عالمی پریس میں، عالمی میڈیا میں آپ کو اس کی کوئی اطلاع بھی نہیں ملی ہوگی، اور نہ یہ دیں گے۔ کہیں کسی نے دی بھی اگر تو سرسری سی جلدی سے چند سیکنڈ کی کوئی نیوز شاید ہو تو ہو، ادروائز وہ اس کو اوائڈ کرتے ہیں کہ اس خبر کو بھی دیا جائے۔ لیکن ہاں، یہ عالمی میڈیا کی منافقت ہے، یہ مغربی طاقتوں کی اسلام دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ اگر انقلاب کے خلاف، اگر رہبر کے خلاف کوئی چند مٹھی بھر افراد کھڑے ہو جائیں اور بےہودگی کا مظاہرہ کریں، کہیں اگر سنسان و ویران گلیوں میں کسی روحانی کے امامے کو
نیچے گرا دیں تو اسے بڑا فوکس کیا جاتا ہے، اس کو بڑا کوریج ملتا ہے، اس کی بڑی رپورٹنگ ہوتی ہے، اور ذہنوں میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھیں جناب، لوگ انقلاب کے خلاف ہو گئے ہیں، اب تو یہ گئی اسلامی حکومت، اب تو اس کی چھٹی ہونے والی ہے، یہ گئی، دیکھیں ہر جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اور کمال حیرت یہ ہے یا قابل افسوس بات یہ کہ اس میں غیر تو غیر اپنے بھی اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں متاثر ہو جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہاں بھائی دیکھیے جناب، وہاں تو اتنے لوگ مخالف ہو گئے ہیں، اتنا بڑا جلوس نکلا ہے، اتنی بڑی ریلی نکلی ہے۔ کتنی ہی بڑی ریلی نکلے، لیکن یہ طے ہے اور مسلم ہے کہ جو انقلاب کی حمایت میں جو لوگ نکلے ہیں، انقلاب کے فیور میں جو ریلیز نکلی ہیں، ان کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا، کوئی نہیں کر سکتا ہے، اور نہ کوئی اس کو بتائے گا کہ ایسا بھی کچھ ہوا ہے۔ مٹھی بھر مخالفین لوگوں نظر آتے ہیں، ایسے میں وہ کسی دانا انسان کا وہ جملہ مجھے بہت یاد آتا ہے کہ مکھی جو کہ بہرحال ایک معمولی سا جانور ہے یا معمولی سا کوئی پرندہ ہے جس کیٹیگری میں آپ اس کو کاؤنٹ کر سکیں کیجئے، لیکن یہ ہے اس کے کہ پورے سالم جسم کو چھوڑ کر جسم کی اسی حصے پہ جو ایک چھوٹا سا دانا نکلا ہوتا ہے، پھوڑا نکلا ہوتا ہے، اسی پہ وہ جا کے بیٹھتی ہے۔ اسے پورا بدن اس کو نظر نہیں آتا ہے، گویا اسی یہاں بیٹھتی ہے کہ جہاں پر وہ دانا یا پھوڑا یا پھنسی نکلی ہوئی ہے۔ ایسے افراد ایسے ہی مکھی کی طرح ہیں جنہیں دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دینا چاہیے، کہ جنہیں انقلاب اسلامی کی حامی اور حمایت کرنے والے نظر نہیں آتے ہیں۔ وہ جلوس، وہ ریلی، وہ جشن، وہ وکٹری کا ماحول انہیں نظر نہیں آتا ہے جو انقلاب اسلامی کے لیے ہے۔ ہاں، وہ تھوڑے سے افراد، کچھ وہ لاابالی افراد، وہ بیہودہ انسان کہ جن کا عمل بھی بیہودہ ہوتا ہے، وہ چاہے کہیں بھی ہو، چاہے ایران کے اندر ہو یا ایران سے باہر ہو، وہ ہمیں نظر آتا ہے اور اس کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں اور خصوصیت سے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسے معاملات میں تو ہمیں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انقلاب اسلامی ہے، یہ انقلاب ایرانی نہیں ہے، یہ انقلاب علماء بھی نہیں ہے، یہ انقلاب مجتہدین بھی نہیں ہے، یہ انقلاب اسلام کے نام کا انقلاب ہے، اور جس کے اندر اسلام حاکم بنا ہے، اسلام کو حکومت ملی ہے۔ اب اگر کوئی انقلاب اسلامی کی مخالفت کرتا ہے تو گویا وہ اسلام کی مخالفت کر رہا ہے، اسلام کے تصور حکومت کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ حق کی مخالفت ہر دور میں رہی ہے، کوئی دور ایسا نہیں ہے کہ جہاں حق کی مخالفت نہ رہی ہو۔ حضرت آدم کے زمانے سے سلسلہ شروع ہوا ہے، جب حابیل کلمہ حق ادا کرتے تھے تو قابیل کو اپنی قابلیت پر ناز تھا اور اس نے مخالفت کی۔ کس کی مخالفت کی؟ قابیل کے مقابلے میں حابیل کا کردار کیا تھا؟ حابیل کی شخصیت کیا تھی؟ ایک ایسا نیک صالح انسان کہ جو اپنے بابا کا، اپنے باپ کا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا حقیقی وارث تھا، قابیل کو وہ برداشت نہیں تھا۔ تو جہاں صداقت ہوتی ہے، جہاں حقانیت ہوتی ہے، باطل قوتیں وہاں اس کی مخالفت ضرور کرتی ہیں۔ کیا یہ چیز لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ انقلاب اسلامی کی مخالفت پوری دنیا کر رہی ہے؟ انقلاب اسلامی کی حمایت محدود چند ممالک ہیں یا چند افراد ہیں، لیکن قدرت کا یہ وعدہ ہے کہ جعل الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا ہے اور باطل چلا گیا ہے، باطل کو جانا ہی تھا۔ یعنی آج 44 ایئرز ہو چکے ہیں اسلامک ریولوشن کو، ہر سال
سال ہر سال سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، بس اب حکومت اسلامی گئی، بس اب حکومت اسلامی ختم ہوئی، بس اب یہ مولویوں کا خاتمہ ہو گیا، اب واپس آ جائے گا وہ جو پہلے حاکم تھا۔ کب سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اور میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ ان خیال است و محال است، جنون است، یہ سب دیوانگی ہے، یہ چیز اب ممکنات میں سے نہیں ہے۔ 44 سال کم نہیں ہوتے ہیں، ایک نسل اس کے اندر جوان نہیں بلکہ جوانی کی حدوں سے گزر کر ادھیڑ عمر کی اس میں داخل ہو جاتے ہیں، جہاں انسان خود کسی چند بچوں کا باپ بن جاتا ہے۔ آج انقلاب اسلامی اسی ایج کو پہنچ چکا ہے کہ ایک نسل جوان کی ہیں، وہ جو نسل جوان ہوئی وہ بھی بچوں کے باپ بن چکے ہیں، لیکن چونکہ پرخلوص نیت کے ساتھ انہوں نے قربانی دی تھی، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی محافظت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دینے والا ہے۔ اور یہ کیونکہ مسلم ہے، یہ حقیقت ہے کہ جہاں حق کی بات ہوگی، سچ کی بات ہوگی، وہاں مخالفتیں ضرور ہوں گی۔ آپ کسی ایک نبی، کسی ایک امام کی مثال دے دیجئے کہ جو اس دنیا میں آیا اور اس نے کلمہ حق کو بلند کیا اور اس کے بعد وہ بڑے آرام اور سکون کی زندگی یہاں سے گزار کے چلے گئے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے اور کوئی امام ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی حقیقی اللہ والا ایسا آپ کو ملے گا۔ ویسے شاید بہت سے مل جائیں آپ کو وضاقتہ اور حلیے سے کہ وہ اللہ والے ہیں، لیکن صدق نیت کے ساتھ اگر وہ اللہ والے ہوں گے تو ناممکن ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مشکل، کوئی پریشانی درپیش نہ ہو، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے البلاء للولا، بلائیں جو ہیں وہ محبتوں میں آتی ہیں، مصیبتوں میں آتی ہیں۔ جب انسان کسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اسے بڑی بڑی مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے، بڑے بڑے کٹھن حالات سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ملت شہید پرور اپنے انقلاب کی 44ویں سالگرہ کی صورت میں ہم جو وہاں سے باہر بیٹھے ہیں، ہم نے کوئی قربانی تو نہیں دی ابھی تک، تو کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم بھی اس کم سے کم یہی کریں کہ اس انقلاب کی حمایت کریں، اس کو سپورٹ کریں، قربتاً اللہ، اس بات کا انتظار نہ کریں کہ ہم اس کے عوض میں کچھ ملے گا۔ جہاں اس بات کا انتظار ہوگا وہاں یہ تعریف بھی آپ کی رائگاں جائے گی، کیونکہ آپ نے معاوضے کے لالچ میں اگر ایسا کیا ہے تو یقین جانیے کہ یہ نہ تو ثواب ہے اس کا اور نہ ہی ستائش ہوگی اس کی۔ انقلاب اسلامی میں نے عرض کیا اس صدی کا سب سے بڑا سچا معجزہ ہے، جس کی نظیر، جس کی مثال لانا ناممکن ہے۔ کیوں؟ یہ خالی انقلاب نہیں آیا جانوں کی قربانی دے کر، جانیں تو قربان کی، لاکھوں افراد شہید ہوئے اس راہ میں، اور ستم بالا ہے ستم تو یہ ہے کہ اپنے ہی ملک کی فوج، اپنے ہی ملک کی آرمی نے ظلم کے بازار گرم کیے، لیکن اس قوم نے استقامت اور پامردی کا مظاہرہ کیا۔ لیکن اس کے بعد جب استعمار نے یہ دیکھ لیا کہ یہ انقلاب اسلامی تو کامیاب ہو گیا، یہ تو جس جد و جہد کے دور سے گزر رہے تھے اب 79 میں یہ کامیاب ہو چکا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو بہانے سے ان کے اوپر ایک جنگ مسلط کر دی گئی۔ اور جنگ بھی کون سی؟ آپ نے بھی بڑی بڑی جنگیں دیکھی ہوں گی، لیکن شاید کوئی ایسی جنگ تاریخ میں کم ہی مثال ملے گی اس کی کہ جو 8 سال تک مسلسل جاری رہی ہو۔ 8 سال کا عرصہ معمولی نہیں ہوتا ہے، بڑے سے بڑے طاقتور پاورفل ممالک بھی اپنی جنگوں کو ودن ڈیز اور ودن ویکس یا میکسیمم ودن منتھ ختم کر دیتے ہیں، لیکن یہ جنگ 8 سال تک چلی ہے، کیونکہ اصل مقصد یہ تھا، فقط جنگ کرنا نہیں تھا، فقط
ایران کو تباہ برباد کرنا نہیں تھا، اصل مقصد تو یہ تھا کہ جو انقلاب کا پودا یہاں کھل گیا ہے، پیدا ہو گیا ہے، اسے کسی طریقے سے جڑ سے کاٹ دیا جائے تاکہ یہ چیز آگے نہ بڑھ سکے۔ لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب منظور کر لیا کہ یہی رہے گا تو پھر اس نے بھی مدد کی ہے۔ 8 سال کے بعد بھی یہ امت استقامت اور دلیری و شجاعت کا مظاہرہ کرتی ہوئی آج بھی قائم و دائم ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کام کیجئے، کہیں بھی کوئی کام کرنا مقصود ہو، کوئی انقلاب لانا مقصود ہو، سب سے پہلے تو یہ کہ تربیت ہونی چاہیے۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ سے ظاہراً کسی فرینچ یا امریکن صحافی نے سوال کیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بالکل ابتدائے آغاز تھا آپ کی تحریک کا، کہ آپ شاہ کی حکومت کے خلاف آپ نے تحریک اسٹارٹ کی ہے، آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، آپ کے پاس تو نہ کوئی فوج ہے، نہ آرمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ آپ کیسے شاہ سے آپ مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ تو انقلاب سے تقریباً شاید 20 سال پہلے کی یہ بات رہی ہوگی۔ اس وقت امام خمینی نے جواب یہ دیا تھا کہ میری فوج جو ہے وہ گہواروں میں ہے، یا یہ کہ ماؤں کی آغوش میں ہے، اور 18-20 سال بعد وہی بچے جو جوان ہو گئے، تو ایسے جوان ہوئے وہ بچے کہ وہ خود سے موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ انقلاب اسلام نے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن جیسے پہلے بھی میں عرض کر چکا، 2 باتیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ تربیت ہونی چاہیے، دوسرے خود انقلاب کے محرکین کے اندر خلوص نیت ہونی چاہیے، جو انقلاب کو لے کر چلنے والے تھے۔ بڑے بڑے مجتہدین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، بڑے بڑے مجتہدین اور مرجع بم دھماکوں میں شہید ہوئے ہیں، تب کہیں انقلاب کامیاب ہوا ہے۔ اور جس عرصے میں وہ انقلاب کی خدمت کر رہے تھے، مسلسل رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری تھا، درس و تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا، جہاں ایک طرف لوگوں کو انقلاب کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے آمادہ کیا جا رہا تھا، وہاں ان کو اخلاقی طور پر ان کی تربیت بھی کی جا رہی تھی، اور جو تربیت کر رہے تھے وہ خود انتہائی تربیت یافتہ افراد تھے، کیونکہ جب تک انسان خود کسی کردار کو اپنے اندر پنپنے نہ دے، کسی کردار کو اپنے اندر ظاہر ہونے نہ دے، وہ کسی دوسرے کے اندر وہ اس کردار کو پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ امام خمینی زہد و تقوی کا وہ پیکر تھے، اخلاص و مروت کا وہ مجسمہ تھے کہ آپ کے کردار میں کسی قسم کا کوئی نقص و عیب نہیں نکالا جا سکتا۔ آج کی پالیٹکس یہ ہے کہ بڑے بڑے جو سیاسی لیڈران ہوتے ہیں، وہ دوسرے سیاسی لیڈران جو ان کی اپوزیشن میں ہوتے ہیں، ان کے اپوزٹ ہوتے ہیں، ان کے خلاف وہ مواد جمع کر رکھتے ہیں کہ اس کو بوقت ضرورت استعمال کیا جائے گا۔ وہ ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں، وہ ویڈیو کلپ ہوتی ہیں جو ان کی گفتگو ریکارڈ کر لی جاتی ہیں۔ حد یہ ہے کہ ان کے بیڈ روم کی ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں اور اس کو بعد میں استعمال کیا جاتا ہے ان کے خلاف۔ کوئی ایسا تو کردار ہو کہ انسان لاکھ کوشش کر لے لیکن میرے خلاف کوئی اخلاقی جرم کی کوئی بھی ثبوت اس کو حاصل نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ جب میں جرم کروں گا تبھی تو ثبوت ملے گا اس کو۔ جب جرم ہی نہیں کیا میں نے کوئی، تو کہاں سے کوئی ثبوت جمع کر سکے گا؟ آج آپ دیکھتے ہیں کس طریقے سے اپنے سیاسی مخالفین کو زیر کرنے کے لیے ان کے خلاف ایسے ثبوت حاصل کیے جاتے ہیں کہ جس سے ان کی شخصیت کو ڈسٹرائے کیا جائے، جس سے ان کو بدنام کیا جا سکے۔ لیکن امام خمینی، اور نہ صرف امام خمینی بلکہ آپ کے ساتھ جو آپ کے رفقائے کار تھے ابتدائی انقلاب میں، ان میں بھی کسی نے کوئی کردار کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی نقص و عیب نہ نکالا اور نہ نکال سکا۔
یہ ان کا کردار تھا۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ کسی انقلاب کو لانے کے لیے پہلے آپ اپنی ذات کی تطہیر کریں، اتنے پاک و پاکیزہ ہوں، اتنے صاف ستھرے کردار کے مالک ہوں کہ کوئی آپ کے اندر کوئی نقص و عیب نہ نکال سکے۔ اور جب آپ کو اس بات کا اطمینان اور یقین ہو جائے تو پھر آپ تربیت کے لیے آگے بڑھیں۔ فقط انسان کے ظاہری کوالیفیکیشن دیکھ کر اس کو ٹیچر رکھ لینا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے تعلیمی اداروں میں ایسے ایسے ٹیچرز بھی ہیں، ٹیچر کیا بلکہ ہیڈ ٹیچر بھی ہوتے ہیں، کہ جو دنیاوی اعتبار سے تو بہرحال کوالیفائی کر رہے ہوتے ہیں اپنی اس پوسٹ کو کہ بھئی یہ ہیڈ ٹیچر ہیں، ہیڈ ماسٹر ہیں یہ، لیکن کردار کے اندر اس قدر گراوٹ ہوتی ہے ان کے تو پتہ چلا کہ وہ اپنے ہی کالج کی بچیوں کے ساتھ فعل بد کر رہے ہوتے ہیں، پھر بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں نمبر اور دے دیں گے، تم اس طرح پاس کر دیں گے، تمہیں نیکسٹ کلاس میں ہم تم کو پروموٹ کر دیں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کردار کی طہارت نہیں ہے۔ پڑھا لکھا ہونا اور ہوتا ہے، با کردار ہونا اور ہوتا ہے۔ انقلاب اسلامی کے جتنے بھی رہنما تھے وہ پڑھے لکھے بھی تھے اور با کردار بھی تھے، جن میں سے کسی کے کردار میں کوئی ایسی خامی نہیں پیدا کی جا سکتی تھی۔ البتہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے معصوم ہیں اور سارے بالکل ہی بے گناہ ہیں، ہوں گے کچھ ایک چند ایک ایسے افراد بھی ہوں گے کہ جن کے کردار کے اوپر انگلی اٹھائی جا سکتی ہو، لیکن موسٹلی وہ افراد کے جو کی پوسٹ پر تھے یا ان کی حیثیت کلیدی حیثیت تھی انقلاب اسلامی کی تحریک کو لے کر چلنے کے لیے، ان کے کردار میں کسی قسم کا نقص و عیب نہیں نکالا جا سکتا تھا۔ اور اب منزل یہ ہے کہ جب انقلاب کی کامیابی سے گزر کر آج 44ویں منزل پہ قدم رکھ رہے ہیں، تب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کردار کو برقرار رکھا جائے۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک اپنا اچھا کردار پیش کروں، اور لیکن جیسے اس منزل پر پہنچا ویسے ہی میں نے جرائم کرنا شروع کر دیے، کرپشن کرنا شروع کر دی۔ ہمارے ہاں کی پالیٹکس اس بات کی بہترین مثال ہے کہ ہاں ابتدا میں بہت اچھے تھے، بہت نیک تھے، بہت محنتی تھے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے جیسے ان کا اقتدار طول کھینچتا گیا ویسے ویسے ان کے کردار کی گراوٹ بھی بڑھتی چلی گئی، اور پتہ چلا کہ یہ صاحب ان جرائم کے مرتکب پائے جا رہے ہیں، یہاں انہوں نے چوری کی ہے، یہاں انہوں نے کرپشن کیا ہوا ہے۔ بڑی مشکل منزل ہوتی ہے قوموں کی قیادت کرنا اور رہبری کرنا، بڑوں کے قدم یہاں پر ڈگمگا جاتے ہیں۔ پروردگار عالم کسی انسان کو کردار کی اس گراوٹ میں مبتلا نہ کرے کہ انسان اپنی ہی قوم کے ساتھ دھوکہ دے جائے، اپنی ہی قوم کے ساتھ دغا دے جائے، اپنی قوم کے لیے باعث شرمندگی بن جائے، باعث ننگ و عار قرار پا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آپ کو یہ ایک نسبت دے دی ہے اور ایک بشارت دے دی ہے کہ جب حق آ جائے تو باطل چلا جاتا ہے، انقلاب آ گیا اور انقلاب مخالفین چلے گئے، تو آج انقلاب کو سنبھال کے رکھنا بڑی بات ہے۔ وہ جیسا کہ اہل دانش کہتے ہیں کہ انقلاب لانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انقلاب لا کر اس کو محفوظ رکھنا اور اس کو اگلی اور آئندہ نسلوں تک اس کو منتقل کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ انسان کسی کام کا آغاز کر دے یہ کوئی کمال نہیں ہوتا ہے، کمال یہ ہوتا ہے کہ اس نیک کام کو، اچھے کام کو انسان برقرار رکھے اور آگے تک لے کر چلے۔ یہی انقلاب اسلامی کے لیے ہے۔ آج اس مناسبت سے کہ 11 فروری ہے، انقلاب اسلامی کی سالگرہ کا دن ہے، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ خوشی کا امر ہے، یہ اللہ تب سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لانے کا مرحلہ ہے کہ خدا عالم نے اس نعمت عظمیٰ کو دی۔ کیوں نعمت عظمیٰ کہہ رہا ہوں میں؟ یہ کیا میرا اس سے تعلق ہے؟
میں تو ایک پاکستانی انسان ہوں، میرا تو اس سے ایران سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن صرف مقصد سے تعلق ہے۔ یاد رکھیے جب انقلاب اسلامی آیا تھا تو امام خمینی نے، میں نے خود ان کے زبان سے جملہ سنا، کیونکہ میں انقلاب کے ابتدائی دنوں میں وہی تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ ان کشور کشور امام زمان است، ان کشور امام زمان است، یعنی یہ مملکت، یہ ملک امام زمانہ کا ملک ہے۔ آج ہے کہیں دنیا میں ایسا انسان آپ کو نظر آئے گا؟ پھر یہ کہ کس قدر سادگی اور کس قدر تقوی پرہیزگاری آپ کو نظر آئے گی قیادت کے اندر۔ آپ دیکھیں امام خمینی کا بھی یہی حال تھا کہ جب انقلاب اسلامی آ جانے کے بعد آپ جو سربراہ مملکت کی حیثیت رکھتے تھے نہیں، لیکن مقام ان کا وہی تھا۔ میں اس زمانے میں ایران میں پڑھ رہا تھا تو وہاں کے در و دیوار پہ نعرہ لکھا ہوا تھا، جب امام خمینی پیرس سے جلا وطن ہو کے پہنچے ہیں تہران، تو وہاں کی تہران کے اور ایران کے شہروں میں گلی کوچوں میں لکھا ہوا تھا رئیس جمہور خمینی، یعنی ملک کا صدر جو ہے وہ خمینی ہوں گے۔ تو امام خمینی نے منع کر دیا تھا سختی سے کہ نہیں، مجھے کوئی عہدہ نہیں لینا ہے، مجھے کوئی منصب نہیں لینا ہے۔ دنیا اس کے لیے جنگ کرتی ہے، فائٹنگ ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دی جاتے ہیں۔ ہمارا ایک چھوٹا سا غریب ملک، اس کے لیے ایک معمولی سے ایم این اے اور ایم پی اے کے لیے آپ دیکھیں کروڑوں کی بولیاں لگتی ہیں کہ وہ ان کا ساتھ دے دے، ان کا ہو جائے، اور خریدے جاتے ہیں ایم پی ایز اور ایم این ایز۔ امام خمینی کہتے کہ نہیں، مجھے نہیں صدر بننا ہے۔ ان کا اچھا آپ نہیں بن رہے ہیں تو پھر آپ اپنے بیٹے احمد خمینی کو کچھ دے دیجیے عہدہ، انہیں صدر بنوا دیجیے، انہیں وزیر اعظم بنا دیے۔ ان کا نہیں، وہ حکومت سے باہر رہ کر بہتر خدمت کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ باہر رہ کے زیادہ خدمت کر سکتے ہیں۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ للہیت تھی، یہ قربتاً اللہ کام کرنا تھا۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ اسلام کے لیے اس طرح خدمت انجام دی جائے جو تمام تر خلوص کے اوپر مبنی ہو۔ الحمدللہ ہم نے انقلاب اسلامی میں ایسے ہی قائد کو پایا، رہبر کو پایا اور اس کے ساتھیوں کو پایا کہ جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، خدمت دین کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ انہیں نہ اقتدار کی ہوس تھی نہ حکومت کا۔ خود موجودہ رہبر جو ہیں حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقا سید علی خامنہئی، یہ بھی رہبر بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کو مجبور کیا گیا ہے، تب کہیں انہوں نے ذمہ داری سنبھالی ہے۔ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما اور رہبر معظم کو طول حیات عطا فرما، اور تمام مومنین کو اسلام و مسلمین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اور اپنی آخری حجت جن کے لیے حکومت کی تشکیل ہو رہی ہے یعنی امام زمان، تاکہ حکومت حضرت امام زمان کی حکومت سے متصل ہو جائیں، اس امام معصوم اور امام عظیم کا پروردگار عالم ظہور فرمائے تاکہ ہم سب ان کے سپاہیوں میں شمار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔